آج کتاب محسن و زبان محسن کے صفحہ نمبر 146 سے بیان ہے، اور آج 5واں بیان ہے اس عنوان سے۔ یہ جو کتاب ہے کتاب محسن و زبان محسن، اس کی قبولیت کا جو عنوان ہے، پیچھے آپ حضرت امام ابو الحسن نقوی کے حوالے سے، امام ابو الحسن عسکری کے حوالے سے، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے انہوں نے اس کتاب کو اپنے ہاتھ کے لکھی ہوئی منقبت اور اپنی تحریر فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سید صاحب کو یہ کتاب پکڑانا کہ اس کتاب کو دیکھو، تو آج اسی کے ضمن میں اس کا 5واں بیان ہے کہ یہ کتاب، اس کتاب کی قبولیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اولیاء اللہ کی بارگاہ میں، پھر بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں۔ بہرحال وہ پچھلی اگر آپ قسطوں کو سن لیں یا دیکھ لیں ان بیانات کو تو آپ کو سارا معلوم ہو جائے گا، یا اگر کتاب ہے تو اس میں آپ اس عنوان کو پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال جہاں پر ہم نے بات مکمل کی تھی، ہم وہیں سے بات جو ہے آگے شروع کرتے ہیں۔ تو امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کا مزار وہاں ایجپٹ کا ایک شہر حمیرہ ہے، وہاں ہے، تو بندہ ناچیز نے وہاں پر بھی حاضری دی ہوئی ہے۔ تو امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے جب درود تاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، کیونکہ آپ مؤلف درود تاج بھی ہیں، تو آپ نے جب یہ درود تاج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا تو عرض گناہ ہوئی کہ میرے اس درود کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرے اس درود کو اولیاء اللہ کے ایصال ثواب کی محافل میں ختم شریف کے ساتھ پڑھے جانے کی قبولیت عطا فرمائی جائے، اور آپ تو ان کی عرض قبول کی گئی، اور آپ نے دیکھا یہ کہ جہاں بھی اولیاء اللہ، مزارات، بزرگان اعظام، نیک صالحین، بزرگ جہاں ختم شریف پڑھا جاتا ہے وہاں پر درود تاج بھی پڑھا جاتا ہے، تو ان کی عرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول کی گئی۔ جبکہ یہ جو کتاب ہے کتاب محسن و زبان محسن، اس کی قبولیت کی ضمن میں بھی خاص چیز جو رونما ہوئی کہ وہ یہ کہ لوگ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس کتاب کو خرید کر بزرگان دین کے عرائض اور مزارات پر تقسیم کرنے لگے، تو جس کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ خود سلطان الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار سے 19 فروری 2013 کو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ لہٰذا بغداد شریف سے اس کتاب کی تقسیم کا آغاز کچھ ایسا شروع ہوا کہ اب اس کے بعد پھر مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، تاشکند، سمرقند، بخارا، ایران، عراق، ازبکستان، تاجکستان، مانچسٹر، دہلی، اجمیر، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، امریکہ، نہ جانے کون کون سے ملکوں میں بہت لمبی فہرست ہے، کہاں کہاں بزرگان دین کے عرائض، اگر کسی مزار پر عرس ہوتا اور ایصال ثواب کی محافل میں یہ جو کتاب ہے کتاب محسن و زبان محسن عرف محسن اعظم فی مناقب غوث اعظم، یہ تقسیم ہونے لگی، تو ہزاروں لوگ اسے خرید کر پیران طریقت محمد طارق صاحب، محمد نعیم صاحب، محمد جہانگیر صاحب اور قاری اصغر کو کے پاس جمع کرواتے، جسے وہ اپنی نگرانی میں مختلف عرائض یا پھر مزارات پر تقسیم فرماتے۔ لہٰذا ایصال ثواب کی نیت سے بھی اس کتاب کو پڑھا جانے لگا اور تقسیم کیا جانے لگا، اور ایک میں نے پچھلی ہی قسط میں یہ بات کچھ واقعات بتائی تھی کہ کچھ بیمار لوگوں کے، وہ آپ جب اس کتاب کو پڑھ لیں یا پچھلی قسط کو آپ دیکھ لیں یا سن لیں تو آپ کو پھر
اس کا کانٹیکسٹ اور وہ پتہ چل جائے گا جس کانٹیکسٹ میں بات چل رہی ہے. بہرحال ہمارے ایک دوست نے محمد واسد ولد حاجی محمد طفیل مرحوم. اچھا، محمد واسد وہ فرماتے ہیں کہ جولائی 2015 رمضان کے آخری عشرے میں سوچا، وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس مرتبہ اپنے والد مرحوم کی قبر پر میں اپنے پیر و مرشد کی کتاب جس میں حضور غوث اعظم کی بے انتہا کرامات اور بعض ایسی کرامات جن کا ذکر اس سے پہلے کسی اور کتاب میں نہیں پایا، تو میں انہیں پڑھ کر سناؤں جن سے رمضان شریف کے اندر. کیونکہ میں نے سوچا میں اپنے والد کی قبر پر بیٹھ کر ذرا یہ کتاب پڑھتا ہوں. تو وہ نوجوان اس نے آ کر ہمیں اور دوستوں کو یہ واقعہ سنایا اور لکھ کر دیا. لہٰذا وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد کی قبر پر ان کے چہرے کی جانب بیٹھ کر انہیں پوری کتاب سنائی. تو جس دن کتاب مکمل ہوئی تو دعا مانگتے وقت مجھے غنودگی کے عالم میں میری آنکھ لگ گئی. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے والد نہ صرف بہت اچھی حالت میں ہیں بلکہ خوش ہو کر مسکرا کر خوش ہو کر مجھے گلے سے لگا رہی ہیں. تو اب وہ محمد واسد نام کا جو نوجوان ہے وہ کہتا ہے کہ حالانکہ میں اپنے والد ان کی وفات سے اب تک میں نے جب کبھی بھی خواب میں اگر ان کو دیکھا تو میں نے خوش نہیں دیکھا. تو پہلی مرتبہ میں نے جیسے ہی اس کتاب کو ختم کیا اور میں ابھی قبرستان میں تھا اور میں دعا مانگ رہا تھا کہ میری غنودگی میں میری آنکھ لگ گئی، تو میں نے دیکھا کہ میرے والد جو ان سے ہیں وہ بہت ہی اچھی حالت میں اور خوش ہو کر مجھ سے مجھے گلے سے لگا رہے ہیں جو ان سے. تو دوسرا وہ نوجوان کہتا ہے کہ کتاب محسن بزبان محسن سناتے وقت ایک اور جو خاص بات جو میں نے محسوس کی وہ یہ کہ جب میں قبرستان میں یہ کتاب پڑھتا تو وہاں موجود چرند پرند خاموش ہو جاتے اور عجیب پرسکون سناٹا چھا جاتا، جیسے ہو کے عالم میں وہ بھی غوث اعظم کا ذکر سنتے ہوئے ہمتن گوش ہوں. ایسی خاموشی طاری ہوتی. جیسے ہی میں وہ پڑھتا تو جتنے چرند پرند ہیں وہ خاموش ہو جاتے اور جب چھوڑتا تو وہ بولنا شروع کر دیتے. تو بالکل اسی طرح کا ایک واقعہ علی رضا مانگا منڈی کے رہنے والے علی رضا والد چودھری محمد شفیق مانگا منڈی ساکن مانگا منڈی انہوں نے بتایا کہتے ہیں کہ 6 مارچ 2016 کو میں اپنے والد کی قبر پر گیا اور قبر پر ان کے چہرے کی جانب بیٹھ کر میں نے بھی یہ سوچا کہ میں اپنے پیر و مرشد کی کتاب محسن اعظم فی مناقب غوث اعظم دھیمے لہجے میں پڑھوں. تو کیونکہ یہ حضور غوث اعظم کے مناقب اور فضائل اس کتاب کے اندر مختلف کیفیات اور صورتوں میں بیان کی گئی ہیں، تو میں دھیمے لہجے میں اپنے والد کی قبر پر گیا اور ان کے چہرے کی طرف بیٹھ کر تو میں اس کو پڑھنے لگا. تو کہتے ہیں کہ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے نزدیک جیسے میرے پاس کچھ لوگ کھڑے ہیں اور وہ آپس میں کچھ سرگوشیاں کر رہی ہیں. میں نے دیکھا یعنی قبرستان تو بالکل سنسان تھا، کوئی بندہ نہیں تھا، مگر مجھے ایسے لگا جیسے میرے چاروں طرف کچھ لوگ ہیں اور وہ آپس میں کچھ باتیں سرگوشیاں کر رہی ہیں. تو کہ میں نے گھبرا کر فوراً چاروں طرف دیکھا، پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا. مگر اس گھبراہٹ میں جب دوبارہ اونچی آواز سے کتاب پڑھنے لگا کیونکہ میں گھبرا گیا، وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں گھبرا گیا، اب میں اونچی آواز سے جب اس کتاب کو پڑھنے لگا تو اس قدر ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا چلنے لگی. وہ کہتا ہے کہ میں محاورتاً نہیں بلکہ حلفاً میں یہ بات کہتا ہوں
کہ ایسی ہوا میں نے پہلے کبھی زندگی میں محسوس نہ کی تھی. اتنی ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا جو ان سی ہے، حالانکہ مارچ کا مہینہ تھا، مگر اب مجھے واضح محسوس ہو رہا تھا اب جب میں کتاب پڑھ رہا تھا، جیسے قبرستان کی ارواح بھی جو ہیں، قبرستان کے جو لوگ ہیں، وہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر سن رہی ہوں. یہاں تک کہ نہ صرف اپنے چاروں طرف درختوں اور ہوا میں بھی اب لوگوں کی موجودگی کو میں واضح محسوس کر رہا تھا. تو یہ جو میں نے 2 واقعات آپ کو اس کتاب کے اندر لکھی اس مقام کے اوپر، تو واسد اور علی رضا کی بات پر مجھے یقین تھا. کیونکہ خلاصۃ المفاخر میں امام یافعی اور بہجت الاسرار کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کی مجلس کے حاضرین کی تعداد بعض اوقات 70 ہزار تک پہنچ جاتی. جیسے ہی آپ کا کلام شروع ہوتا، عام لوگ تو ایک طرف، روئے زمین کے تمام اولیاء بھی آپ کی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے دم بخود اور خاموش ہو جاتے، بھلے وہ مجلس میں حاضر ہوتے یا غائب. بہرحال یہ بات آپ یہ دیکھیے کہ یہ بات امام یافعی نے خلاصۃ المفاخر میں بہجت الاسرار کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم کی مجلس میں 70 ہزار لوگ موجود ہوتے تھے. اور جب آپ کا کلام شروع ہوتا، جیسے کہ واسط نے آپ کی کتاب پڑھنا شروع کی، علی رضا نے آپ کے فضائل اور مناقب ہی کی کتاب پڑھنا شروع کی، تو عام لوگ تو ایک طرف، روئے زمین کے تمام اولیاء بھی، امام یافعی خلاصۃ المفاخر اور بہجت الاسرار میں فرماتے ہیں، بہجت الاسرار کے حوالے سے، تو تمام اولیاء بھی، عام لوگ تو ایک طرف، روئے زمین کے تمام اولیاء بھی آپ کی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے دم بخود اور خاموش ہو جاتے، بھلے وہ مجلس میں حاضر ہوتے یا غائب ہوتے، بھلے وہ مجلس میں سامنے موجود ہوتے یا نظروں سے غائب ہوتے. تو اتنے بڑے اجتماع میں سکون، وقار، بزرگانہ جاہ و جلال اور عظمت کا یہ عالم تھا کہ تمام لوگ، یعنی اگر 70 ہزار کا بھی وہ محفل ہے اور وہ وہاں پر لوگ موجود ہیں، تو یہ عالم ہوتا کہ خاموشی کا یہ عالم ہوتا کہ لوگوں کی سانسوں کے علاوہ کوئی اور آواز سنائی نہ دیتی. ایسے محسوس ہوتا جیسے حاضرین کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں. وہی بات جیسے کہ وہ نوجوان کہتا ہے کہ پرندوں کی پرند کی بھی آوازیں بند ہو جاتی تھیں، اور ذرا سی تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے حاضرین کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اور ذرا سی جنبش پر کہیں یہ پرندے اڑ نہ جائیں. تو انسان جہاں مشرق و مغرب کے جنات آپ کی ہیبت سے تھر تھر کانپتے تھے، آپ کی مجلس میں خاموشی سے بیٹھنے میں اپنی عزت افزائی اور عافیت سمجھتے تھے، وہاں چرند پرند کا خاموش ہو جانا، جیسے کہ واسد نے یا علی رضا نے بات بتائی، کوئی عجیب بات نہیں تھی. رہی بات محسن اعظم فی مناقب غوث اعظم، کتاب محسن و زبان محسن کے اختتام پر واسط کا اپنے والد کو قبر میں خوش اور اچھی حالت میں دیکھنا، تو مجھے بندہ ناچیز کو بہجت الاسرار کا وہ واقعہ یاد آیا جس میں غوث اعظم کی خدمت میں بہجت الاسرار میں لکھا ہے کہ حضور غوث پاک کی خدمت میں ایک نوجوان آ کر عرض کرنے لگا، حضور میرا باپ فوت ہو گیا، جسے میں نے آج رات خواب کے اندر قبر کے عذاب میں مبتلا دیکھا ہے. اس نے مجھے کہا
کہ بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں جاؤ اور میرے لیے ان سے دعا طلب کرو۔ تو حضور غوث اعظم نے اس نوجوان سے فرمایا کہ کیا کبھی تمہارے باپ کا میرے مدرسے سے گزر ہوا تھا؟ تو اس نے کہا جی ہاں، اس کا میرے باپ کا گزر آپ کے مدرسے سے ہوا تھا۔ تو آپ خاموش ہو گئے۔ پھر اگلے دن وہی نوجوان دوبارہ آیا اور عرض کرنے لگا حضور آج رات میں نے اپنے باپ کو بہت خوش اور اچھی حالت میں دیکھا، اس پر ایک سبز رنگ کا حلہ تھا اور اس نے مجھ سے کہا بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی کی برکت سے مجھ سے عذاب دور کر دیا گیا اور یہ لباس عطا ہوا، بیٹا تم پر لازم ہے تم ان کی ملازمت یعنی خدمت کو اختیار کرو۔